بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر۔ السلام علیکم۔ رات کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے، وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نہیں چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لفظی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، کیونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہوزاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے
اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیں اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. کیا تماشا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے, کئی چیزوں پہ, اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی, آزمائشیں آ گئیں, تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, قحط کی بات. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہو کان غفارا, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو, اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا, انہار بھی بنائے گا. توبہ کا, استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار, ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے. بھائی اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا, جب گنوا دیا تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے, تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے, میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا, پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے, پوچھ اندھے سے, پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے
جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی. وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے، بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو، انہیں کرنا پڑ جائے. تو تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے. تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی. کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے. نہیں سمجھ آئی بات، پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلا آتا ہے، اور میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دیا ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے. اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے ہے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نا دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا، امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں.
خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات ہے میرے ابا جی تے وہ تے 100 وال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے تیرے کو کنے بندے روٹی کھاندے اپنی بات کرنا اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداؤ ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ابا دادا تو سب کے بڑے حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا تو یہ بیماری ہے یہ نقص ہے 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں 5 بولیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب محافل میں تو لسٹ ملتی ہے یہ جو سامنے صدارت ہے انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے تو یہ فلانے صاحب ہے تو ان کا بھی نام لینا ہے تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا یہ کچھ ضروری ہے ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کہوں میں صدارت کر رہا ہوں ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ حضور کی محفل اور میری صدارت اس پر کبھی غور کریں اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا چھ مانا دادا کو دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی 5 بڑا مشکل ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں اب 80 ہو گئے اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حال ہے 500 سال جس نے لگائے بہت بڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے ہیں الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر جواب دے جاتا ہے شعور پوچھ کبھی اس شخص کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے نہ چاہے تو نہیں دیتا 500 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی اللہ اکبر تو رب کریم نے فرمایا اب تولو جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو یہ کر کے کیا آیا ہے پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو لے چلو ترمذی شریف کے لفظ ہے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر پر لمبے کر میں تو بھی یہ کیا بات ہوئی یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے وقت ہی نہیں ٹائم ہی نہیں یہ بڑھا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا اللہ مجھے غلطی لگ گئی استغفار کر رہا تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں اسے بخش دو اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام تو اکیلا بیٹھ گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی اس کا شمار کر اس طرح کر کے 2 خانے بنا ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ اس کو کہتے ہیں مراقبہ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر استغفار کر پھر اللہ کے حضور معافی مانگ پھر اس کے حضور آہوزاری کر پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے
हम लोग ये वाला मुराकबा नहीं करते, इसलिए जो चीज है वो तो मेरा हक था, मुझे फटाफट दूसरी भी चाहिए। इस्तिगफार करें इसलिए कि हम शुक्र अदा सही तौर पर कर सके। फिर उसके बाद दूसरा इस्तिगफार उस वक्त होता है अल्लाह अकबर कि जब इंसान बाशऊर ज्यादा हो पर बेअमल भी उतना ही ज्यादा हो, उसे भी इस्तिगफार ज्यादा करना चाहिए। आप मेरे समेत किसी भी आदमी को छेड़ेंगे ना तो दुनिया और माफिया की वो बातें करेगा, लेकिन जब उसका अमल देखा जाएगा तो कच्चा सा, पिलपिला सा, कमजोर सा। यानी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की अजमत पर 6 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अम्मा से जाके पूछा जाए कि बेटे का हाल क्या है जी, तो कहते हैं बड़ी तकलीफ में हूं, अपने बेटे के सबब से वो बड़ी आजमाइश का शिकार। भाई तेरी 6 घंटे की तकरीर का माना क्या हुआ? तू तो लफ्जों के गोरख धंधे का माहिर है। लफ्ज मैं इधर गया हुआ था बड़ी दूर पंजाब के एक शहर में, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरी 21वीं सालाना महफिल है। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा महफिल का क्या माना रखा हुआ है आपने? ये क्या है, रस्म है? फलां बहुत बड़े आलिम को मैंने बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां नाथ का भी। ये क्या है? अगर तू नमाजी नहीं आज तक, इसको क्या समझता है तू? मेरे लिए फलां बुजुर्ग से भी ताल्लुकात है, तो तूने क्या हासिल किया उनसे? ताल्लुकात का क्या मतलब होता है? फोटो आती है साथ, अखबारों में तस्वीर लग गई, फेसबुक पे आ गया कि मैं उनसे मिला हूं, इतना ताल्लुक है? यहां तो भाई खुशबू के करीब से बंदा गुजर जाए तो खुशबू आने लग जाती। तूने पाया क्या? शऊर होना और अमल न होना बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करना चाहिए। यानी इंसान को अकल हो, पता हो, खबर हो, पर उसके पास ढीले का अमल ना हो। उसको 3400 हदीस आती हो कि नमाज ना पढ़ने वाले की सजा ये है, फिर भी ना पढ़े तो सजा है कि नहीं अल्लाह की तरफ से? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बहुत सारे बंदों को अल्लाह सारा कुछ देता है, मस्जिद आने की तौफीक नहीं देता। माना यह है कि अल्लाह उनसे नाराज है। वो कहते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं। तो अकल होना और अमल ना होना, इस पर भी इस्तिगफार करना चाहिए। शऊर हो और इंसान को अमल की तौफीक। यार सारी जिंदगी गोरख धंधे में गुजर गई लोगों की, लफ्जों के बड़े माहिर रहे, और मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तकरीरें 6-6 घंटे, ओ हो 9-9 घंटे की तकरीरें सुनते बैठते हैं मजालस में। नमाज का वक्त आता तो मुसीबत बन जाता, भागते जान छुड़ाते। मस्जिद की हाजिरी 20 मिनट की भी सही नहीं दे सकते। क्या है ये क्यों बोझ बन गया तेरे ऊपर? गौर कर, डर अल्लाह से। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग कईयों की बात सुन के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए। कहा कुछ तबलीगें करने वाले दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल इससे मुराद सिर्फ मिंबर में बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का जखीरा रखता है, पर अमल के लिए 2 सजदे भी सही तरीके से दे सकता। फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, फिर वो तौबा करे। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता था ना उस पर खशियत भी उतनी ज्यादा तारी होती, उस पर खशियत भी उतनी जितना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, शदीद जख्म लगा, आप आ गए, बड़ी ज्यादा खून बह गया है, बहुत सारे सहाबा आपके गिर्द जमा हो गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी आ गए, तो जनाब उमर रोने लग गए। अब तो रोना आता ही नहीं लोगों। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कहा करते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना वो तरीकत का मुसाफिर भी, जाग रहे हैं आप हजरात? कहते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना तरीकत का मुसाफिर भी है, पर अल्लाह रसूल की याद में रोया नहीं। फरमाते थे मुझे तो उसके ईमान पर शक होने लग गया कि 8 दिन हो गए इसे ख्याल ही नहीं आया। हजरत उमर मैदान में जिस शख्स के कभी पाँव नहीं लड़खड़ाए, अल्लाह रसूल की बात आती थी तो दरिया बहते थे आंसू। यहाँ हाल ही कोई नहीं, खुश जुमले और जनाब मोटे मोटे तराशे हुए फिक्रे और लफ्जों की हेरा फेरी, इसके अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। हजरत उमर रोने लगे, आखिरी वक्त है, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आ गए, उन्होंने कहा उमर तेरी हिजरत भी बड़ी बाकमाल थी, तेरा इस्लाम कबूल करना भी बड़ा ही बाकमाल था, हुजूर भी तुझसे हमेशा राजी रहे। उमर तू रोता क्यों है यार? बात तो यह है कि जब तूने खिलाफत संभाली तो फिर तेरे तरीके भी बाकमाल ही थे,
اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نہ پتا۔ وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیرا وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے۔ کہہ رہا میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت ہے، درجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ۔ اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا۔ اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دیں۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے۔ کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لی ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات۔ تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے یہاں چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کو میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور ہے، جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔
सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। वो मेरे भाइयों याद रखें, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाज़िल कर। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ, दिन में 100। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए। और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी मांग। हजरत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफिया ही मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साईं नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना हो। खशियत थी कि जहां हम पहुंचे हुए हैं कहीं वहां से वापिस। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले के चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है? सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ हाँ सिर्फ माफी नहीं। छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तू तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों? वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, और उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया। कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई,
اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما کیوں دی ہے؟ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی۔ واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیری عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش، جب برسی نا تیز بارش، لوگ تو نہیں دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی
وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گنہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے. تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں. ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی، طبیعت بے قرار رہتی. انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر. وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے. کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے. اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج کر، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے، چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج. کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی. دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے اب میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا. استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے. چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو. روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ. حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے، کسی کو بتانے سے اگر کسی کی زندگی میں تھوڑا سا بھی چینج آ جاتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی.